this topic is very interesting. But which is that topic? What we are going to talk about today? You tell me. But I'll ask you a question. What is the metal which we most abundantly see around us? اپنے گرد و پیش میں دیکھیں. آج کی ماڈرن سویلائزیشن پہ ایک نظر ڈالیں. سڑکوں پہ چلتی ہوئی گاڑیاں، کاریں، بسیں، اسی طرح سے ٹرینیں، ہوائی جہاز اور شپس. ہمارے گھر کے اندر بے شمار چیزیں، چاہے وہ سوئی ہے، کیل ہے، دروازوں کے قبضے ہیں، گیٹس ہیں. کون سا میٹل ہے، کون سی دھات ہے جس سے یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں؟ جی ہاں، آئرن، لوہا. آج ہم نے آئرن یا لوہے کے موضوع پہ بات کرنی ہے. دیٹ از دی میٹلرجی آف آئرن. میٹلرجی آف آئرن میں جو بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئرن کیا ہے اور اسٹیل کیا ہے، اور یہ کہ آئرن ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اور آئرن سے اسٹیل کس طرح بنائیں گے. یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ آئرن یعنی لوہا ایک بہت ریئیکٹیو میٹل ہے، یعنی ایسا میٹل ہے کہ جو ریئیکشن کرتا ہے اپنے گرد و پیش میں پائی جانے والی چیزوں کے ساتھ. اور جیسے آکسیجن ہے، ہیلوجنز ہیں، ایسڈز ہیں، اور اسی طرح سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر مائسچر ہو اور اس میں لوہا موجود ہو تو اس کو زنگ بھی لگتا ہے. تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ زمین کے ارتھ کرسٹ میں لوہا کس شکل میں پایا جاتا ہے. یقیناً فری اسٹیٹ میں یا نیٹو اسٹیٹ میں نہیں پایا جاتا. تو پھر کس شکل میں پایا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوہا کمپاؤنڈز کی شکل میں پایا جاتا ہے. یعنی آئرن از فاؤنڈ ان کمبائنڈ اسٹیٹس، ان دی اسٹیٹ آف اٹس کمپاؤنڈز، کیمیکل کمپاؤنڈز. تو یہ کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں جن کی شکل میں آئرن پایا جاتا ہے. ان کمپاؤنڈز کو ہم اورز آف آئرن کہتے ہیں. ORES، اورز. وی آلسو نو دیٹ what do you mean by ores؟ تو اور سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی میٹل کے وہ نیچرلی اکرنگ کمپاؤنڈز جن سے ہم اس میٹل کو ڈیرائیو کر سکیں، پروڈیوس کر سکیں، حاصل کر سکیں. مثال کے طور پہ جب ہم آئرن کی بات کرتے ہیں تو آئرن مٹیوں اور ارث اور مڈ، راکس، ان شکلوں میں پایا جاتا ہے. بظاہر دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا کہ ان میں آئرن ہوگا. انہی مٹیوں یا ارث کو یا راکس کو جن میں آئرن ہوتا ہے ہم انہیں لے کے آتے ہیں آئرن کی جو ملز ہیں ان میں، اور ان میں سے آئرن کو اخذ کرتے ہیں، ڈیرائیو کرتے ہیں. تو یہ جو آئرن کے کمپاؤنڈز ہیں جو نیچرلی پائے جاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ آئرن کے اورز ہیں یا آئرن یا لوہے کی کچ دھاتیں ہیں. لوہے کی کچ دھاتیں کئی قسم کی ہیں، مگر ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں آکسائڈس، آئرن کے آکسائڈس. کیونکہ آکسیجن ہمیں پتا ہے کہ موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ ہے. اٹس ویری الیکٹرونیگیٹو، ویری ریئیکٹیو، اور آئرن از آلسو ویری ریئیکٹیو. تو اٹ از نیچرل کہ آئرن جو ہے وہ اپنی نیچرل فارم میں جو کمبائنڈ فارم میں مل رہی ہے تو وہ آکسیجن کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے اورز آف آئرن. لیٹس سی واٹ آر دا ویریس اورز آف آئرن. وی نو دیٹ آئرن ایگزسٹ ان دی فارم آف اورز. So the most important ore is this, that is known as hematite. Hematite. And the molecular formula of hematite is this, Fe2O3. So that is, hematite chemically is iron oxide,
or iron 3 oxide, also known as ferric oxide. Another very common ore is magnetite. What is magnetite? It is again an oxide of iron, and its general formula is written like this, Fe3O4, but you can also write it this way, FeO and Fe2O3, means it is a combination of ferrous oxide and ferric oxide. Magnetite is an ore that has magnetic properties, so that is why we call it magnetite. Another important ore which also contains this magnetite is taconite. Taconite. Taconite also contains magnetite, but along with that some silicon dioxide. Taconite is very hard and strong, and it's difficult to derive iron from it, but nowadays, using the modern means and technologies, modern research, now techniques are available, particularly in the developed countries, where this taconite can be used to derive metal from that. Another important ore of iron is siderite. Basically, this is a carbonate of iron, that is FeCO3. This is comparatively soft, and it is also very abundant and found in various kinds of soils. مٹیوں کے اندر بہت زیادہ یہ ferrous carbonate یا siderite پائی جاتی ہے. تو یہ تو ہیں بہت امپورٹنٹ اورز. مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے, بہت اہم بات یہ ہے کہ جہاں سے بھی ہم ان اورز کو کھود کے نکالتے ہیں, وہاں پہ یہ اورز بھی پیور فارم میں نہیں ہوتی, بلکہ ان کے ساتھ بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں. Now, we know that whenever اورز کے ساتھ جو امپیورٹیز ہوتی ہیں, ان امپیورٹیز کو گینگ کا نام دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم ہیماٹائٹ یا میگنیٹائٹ اورز کو کسی زمین کے کسی حصے سے ایز اے اور ڈگ آؤٹ کر کے نکال کے لائیں, مائنز کر کے لائیں, تو ان کے ساتھ کیا امپیورٹیز ہوں گی؟ تو سلیکون ڈائی آکسائڈ یعنی ریت تو بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سلیکون بہت ایبنڈنٹ ایلیمنٹ ہے, یعنی دوسرا موسٹ ایبنڈنٹ ایلیمنٹ آفٹر آکسیجن. سلیکون جو ہے وہ کوئی 25% پایا جاتا ہے ارتھ کرسٹ میں, so that is so abundant. اور آکسیجن جو ہے that is almost 50% in the earth crust. تو نتیجے میں کیا ہے کہ جو سلیکون ہے اور آکسیجن ہے, ان کا کمپاؤنڈ سلیکان ڈائی آکسائڈ اور سلیکا, اٹس آلسو ویری abundant. کوئی سی بھی اور آپ نکالیں, اس کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں سلیکون ڈائی آکسائڈ تھوڑا یا زیادہ ضرور موجود ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑی امپیورٹی ہے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تھرڈ موسٹ ایبنڈنٹ ایلیمنٹ ایلومینیم ہے. تو ایلومینیم کے آکسائڈز, پرٹیکولرلی باکسائڈ, یہ بھی بہت زیادہ ایبنڈنٹ ہوتے ہیں. تو آئرن کے جب ہم اورز کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں, ہیماٹائٹ یا میگنیٹائٹ, تو ان کے ساتھ سلیکون ڈائی آکسائڈ اور ایلومینیم آکسائڈ بھی موجود ہوتے ہیں. Now this is the actual scenario. یہ ہے اصل صورتحال. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے آئرن کو ڈیرائیو کرنا. اب آپ یہ سوچیں, how can we do this? میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کہ دیکھیے, جب بھی کوئی پروسیس ہوگا تو اس پروسیس میں ایک تو ہوتی ہے سینٹرل تھیم, بنیادی بات, فنڈامنٹل آسپیکٹ آف دیٹ, فلسفی, اور باقی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس طرح کی چیزوں کو روٹ لرننگ یا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جسٹ یو تھنک کہ اس پورے پروسیس میں جو انسان نے صدیوں نہیں ہزاروں سالوں میں سیکھے ہیں, آئرن کے اوپر تو پوری انسانی تہذیب کا دار و مدار ہے.
صدیوں سے انسان سیکھتا چلا آ رہا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ نالج، یہ علم جمع ہوتے ہوتے اور ٹرائل اینڈ ایرر اور سائنٹیفک ٹیکنیکس، ٹوڈے وی نو اے لاٹ، مگر علم ٹھہرا ہوا نہیں ہے، آگے بڑھ رہا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ایکچوئل سچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس اورز ہیں آئرن کی، مگر ان کے ساتھ امپیورٹیز بھی ہیں، اور جب ہم ان کو ڈگ آؤٹ کر کے لائیں گے تو حاصل تو ہمیں آئرن کرنا ہے، تو واٹ شوڈ وی ڈو؟ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئرن جو ہے وہ کمبائنڈ فارم میں آکسیجن کے ساتھ، سپوز کہ فیرک آکسائڈ Fe2O3، یہ تو بہت اسٹیبل کمپاؤنڈ ہے، مقصد ہمارا اس میں سے آکسیجن کو علیحدہ کرنا ہے. اگین اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہاؤ کین وی سیپریٹ دس آکسیجن فرام دس کمپاؤنڈ؟ کیمیکلی باؤنڈ ہے، اس کو علیحدہ کرنا ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اگر یہ دو چیزیں ہم سیکھ جائیں تو ریسٹ آف دا تھنگز آر اونلی دا ڈیٹیلس. وہ چیزیں ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. یہ کون سی دو چیزیں؟ نمبر 1، اور جب آئے گی اس کے ساتھ امپیورٹیز ہوں گی، ان امپیورٹیز کو علیحدہ کرنا ہے. نمبر 2، جب اور کو امپیورٹی سے علیحدہ کر لیں گے تو اور بذات خود ایک کمپاؤنڈ ہے، اس کے ساتھ آکسیجن جڑا ہوا ہے، اس آکسیجن کو علیحدہ کرنا ہے، تو یہ کیمیکل پروسیس ہمیں یہاں چاہیے ہوگا. سو ایز اے ہول یو کین سے دیر آر 2 مین اسٹیپس. ناؤ امپیورٹیز کو علیحدہ کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ دیٹ از ون کوشچن. Fe2O3 یا فیرک آکسائڈ کے اندر سے آکسیجن کو علیحدہ کرنا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں، بہت دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ کون سا کیمیکل ریئیکشن ہے جس میں آکسیجن کو کسی کمپاؤنڈ سے علیحدہ کیا جاتا ہے. یس، اٹ از ریڈکشن. سو وی شوڈ آلسو نو واٹ از آکسیڈیشن، واٹ از ریڈکشن، کیونکہ آکسیڈیشن اور ریڈکشن یہ دو ایسے ریئیکشنز ہیں جو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ہماری آرڈینری لائف میں میٹلز اور میٹل سے ریلیٹڈ بہت سارے سبسٹانسز، ان میں آکسیڈیشن اور ریڈکشن یہ کامن فینومینا ہے. وی نو دیٹ combination of oxygen is oxidation and removal or loss of oxygen is reduction. Now, Fe2O3 میں سے O کو علیحدہ کر کے Fe کو اکیلا کرنا ہے. So it means it is reduction. So we need reducing agent here. So now the question will be focused on which kind of reducing agent we should bring about, we should bring here so that we can bring about this change. Now this is the question, okay? Now we know that Fe2O3 بہت stable substance ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ بہت اسٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنٹ کی ضرورت پڑے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک ہائی اماؤنٹ آف انرجی آف ایکٹیویشن بھی دینی ہے. تو اس کا یہ بھی مطلب ہوگا کہ ہمیں ٹمپریچر کو بھی ہائی رکھنا ہے. پھر ہم جب کسی بھی کام کو کمرشل بنیادوں پہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اکنامک کاسٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کتنی ایزیلی اویلیبل ہے، کوئی چیز کتنی ابنڈنٹلی اویلیبل ہے، کوئی چیز کے اوپر کاسٹ ٹرانسپورٹیشن کی اور دوسری کتنی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کی جو مین پاور ہے وہ اویلیبل ہے کہ نہیں، انرجی ریسورسز کیا ہیں، ہاؤ مچ دے آر اویلیبل. سو دیر آر مینی تھنگس وچ وی ہیو ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ. یہ جو کوشچن ہم نے اٹھائے ہیں، انہی کوشچن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور صدیوں کے عمل سے الٹیمیٹلی کوانٹیفیکیشن اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن پروسیس کے نتیجے میں ایک طریقہ وجود میں آیا ہے. وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا بیسک کریکٹرسٹکس ہوں اس طریقے میں؟ یس، یعنی پیوریفیکیشن آف اور یہ ہونا چاہیے، پلس ریڈکشن آف اور ہونی چاہیے، so that we can separate oxygen from Fe2O3 and ultimately we should have iron. Yes. So that is the question. یہ طریقہ کہلاتا ہے blast furnace. ہم نے آپ کے لیے blast furnace کا ایک نمونہ بنایا ہے. So this is a kind of simple model. ویسے by the way آپ اسے اچھا بنا سکتے ہیں. And I would like that you should try at home to construct your own blast furnace. آپ زیادہ اچھا بنائیں گے. یہ blast furnace جو ہے یہ ایک ٹاور کی شکل میں ہوتا ہے.
جی ٹاور کی شکل میں, اور اس کی ہائٹ ہوتی ہے تقریباً 100 فٹ, تو ویری ہائی. تو the height is 100 feet and the diameter from here it is about 25 feet. So this is the blast furnace. Now in this blast furnace there are outlets as well as inlets. So why we call it blast furnace? Because here from this inlet we allow air to go inside. Air جو ہے preheated air, that is hot air at about 1600 degree centigrade, that is 1600 degree centigrade temperature پر یہ ہوا ہے, یہاں سے اس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے اور بہت فورس کے ساتھ, بہت طاقت کے ساتھ, تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جھکڑ سا اندر چل رہا ہے. دیٹ از وائی وی کال اٹ blast furnace. سو یہ ہاٹ ایئر جب یہاں سے ان سائڈ جائے گی تو واٹ ول اٹ ڈو, یقیناً یہ یہاں سے اوپر کو اٹھے گی اور بہت گرم ہے. یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم نے چارج ڈالنا ہوتا ہے. چارج, واٹ ڈو یو مین بائی چارج؟ چارج کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو یہاں سے ہم نے ڈالنی ہیں اور انہیں ریئیکشن کر کے الٹیمیٹلی ہمیں آئرن دینا ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. کون سی 3 چیزیں اور ان کی وجہ کیا ہے, کیوں وہ 3 چیزیں ڈالی جاتی ہیں؟ یہ جو میں نے بتایا تھا کہ اس کی جو آئرن میٹلرجی ہے اس کی ایک بیسک تھیم ہے اور کچھ ڈیٹیلز ہیں. تو وہ جو بیسک تھیم ہم نے ابھی زور دیا تھا اس کو جب ہم ذہن میں رکھیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گی بات کہ وہ جو چیزیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں وہ کیا کیا ہیں. ایک تو اس میں اور ہم ڈالیں گے, دیٹ از کون سی اور, ہیماٹائٹ یا میگنیٹائٹ, یعنی Fe2O3 یا Fe3O4. Along with that we also put coke, COKE, coke. کوک کیا چیز ہوتی ہے؟ کوک ہے اصل میں کاربن. اگر کوئلہ لے کے اس کو ہیٹ کیا جائے ان دی ایبسنس آف آکسیجن, برن نہیں کرنا, ہیٹ کرنا ہے, اتنا اسے ہیٹ کیا جائے کہ اس میں سے جو وولاٹائل سبسٹانسز ہیں وہ نکل جائیں, تو پیچھے جو کاربن بچتا ہے وہ تقریباً ہوتا ہے 85 to 90% پیور. تو 85 to 90% پیور یہ جو کاربن ہے اسے ہم کہتے ہیں کوک. تو کوک ہم ڈالیں گے. تیسری چیز اس میں ڈالنی ہوتی ہے لائم اسٹون. تو وٹ از لائم اسٹون؟ دیٹ از کیلشیم کاربونیٹ, یعنی CaCO3. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کو ملا کے جو مکسچر بنتا ہے اسے کہتے ہیں چارج. So that is introduced from the above, this inlet, یہاں سے ڈالا جاتا ہے. یہ جب ڈالیں گے تو نیچے جائے گا. نیچے سے کیا چیز آ رہی ہے؟ نیچے سے, بالکل نیچے سے نہیں, ذرا سا اوپر سے یہ جو انلیٹ ہے اس سے پری ہیٹڈ ایئر, یا آج کل کی ماڈرن بہت سی فرنسز میں پیور آکسیجن بھی یوز ہوتی ہے. تو دیٹ از پری ہیٹڈ ویری ہاٹ ایئر اور آکسیجن از انٹروڈیوس ہیئر. تو ان دونوں کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ ہوتا ہے. دے کم ان کانٹیکٹ. جب کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو ان کے درمیان کچھ ریئیکشنز ہوتے ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے وہ ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ گیسز بنیں گی, وہ گیسز یہاں سے اس آؤٹ لیٹ سے باہر چلی جائیں گی. اور یہ نیچے دیکھیے, سب سے نیچے یہ جو ہم نے ریڈ کلر کر کے شو کیا ہے, یہاں جمع ہوتی ہے آئرن. اور آئرن جو ہے دس از یور آؤٹ لیٹ, اس میں سے وقفے سے ہم آئرن کو باہر نکال لیں گے. تو دیٹ از دا فرنیس کہ جو ہم نے دیکھی ہے. اب ہم دیکھیں گے اس کے اندر ہونے والے کیمیکل ریئیکشن. سو واٹ از دس blast furnace? کیا ہے blast furnace? What is this blast furnace made up of? What is this upper outlet for, inlet for? What is the purpose of this inlet? What is the purpose of this outlet? Okay. What is the temperature at which we introduce this preheated air? So all these are very important questions. Taking this in mind, let us now try to learn what are the various reactions that are taking place. Okay, first of all, the role of coke. Coke is a fuel, that is
ایندھن کے طور پہ یوز ہو رہا ہے اور ایندھن کے طور پہ یوز ہو رہا ہے تو پھر کیا کر رہا ہوگا؟ برننگ ہوگی، کمبسچن ہوگی. کمبسچن سے کیا ہوگا کہ کاربن ول ریئیکٹ ود آکسیجن اینڈ وی ول گیٹ کاربن مونوکسائڈ. ناؤ دس از کاربن مونوکسائڈ دیٹ از دا ریڈیوسنگ ایجنٹ. آپ کو یاد ہے تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں ریڈیوسنگ ایجنٹ چاہیے، تو یہ کاربن مونوکسائڈ ہے، دیٹ از دا ریڈیوسنگ ایجنٹ. اینڈ ادر ریئیکشن which takes place is carbon react with water in the form of a steam at high temperature, and again carbon monoxide is formed. Along with that we get hydrogen. So hydrogen and carbon monoxide both are reducing agents and they are used there. They react and do a very important purpose, that is reduction of iron oxides into iron. So these are the two reactions for which coke is used. Now, what is the role of blast furnace? Blast furnace کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے؟ What are the reactions? Reactions, first of all, you see we have this hematite, Fe2O3, hematite. This hematite react with the carbon monoxide. That is, now the reduction process has started. What we get is this iron oxide, Fe3O4, and carbon monoxide getting some oxygen from this has become carbon dioxide. In the next step, this Fe3O4, this reacts with more carbon monoxide and FeO now formed. So more oxygen has gone from this ore, and now FeO having less percentage of oxygen and carbon dioxide is evolved. At the end, what happens? This FeO, ferrous oxide, this reacts with carbon monoxide, and what we get is iron in the liquid form and carbon dioxide. We should know that the melting point of this iron is about 1150. So it means this iron will be in the liquid state under the conditions of the blast furnace. Blast furnace میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو پری ہیٹڈ ایئر جو انٹروڈیوس کی جاتی ہے اس کا ٹمپریچر ہوتا ہے 1600. So under such conditions iron cannot exist in the form of solid, but it will definitely exist in the form of liquid. So now it will settle down, and at the bottom you will be having what? The layer of iron. Now what is the role of limestone? We know that limestone is calcium carbonate, okay? CaCO3. Calcium carbonate, when heated, we obtain calcium oxide, and carbon dioxide gas is evolved. Now, this calcium oxide is very, very important. This calcium oxide works as a flux. What do you mean by flux? F-L-U-X, flux. In metallurgy, the flux is a very important concept. کوئی سی metallurgy ہو, generally flux is used, and we should know what do you mean by flux. Flux کیا ہے؟ Flux کہتے ہیں ایک ایسا سبسٹینس جسے انٹروڈیوس کیا جائے میٹلرجیکل پروسیس میں, تو وہ سبسٹینس کیا کرے؟ وہ سبسٹینس وہاں موجود امپیورٹیز کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ان امپیورٹیز کو بنا دے سلیگ. سلیگ, S-L-A-G, slag. Now what is slag? Slag mean other substances which will produce a separate layer from the metal. یعنی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئرن جو ہے وہ بن رہا ہے اور وہ لیکوڈ اسٹیٹ میں ہے, مگر شروع میں ہم نے بات کی تھی اس میں امپیورٹیز ہیں. کون سی امپیورٹیز؟ سلیکان ڈائی آکسائڈ اینڈ ایلومینیم آکسائڈ. Now we also want that these impurities be converted into such things which float and make a separate layer over the iron. تو اس کے لیے ہم نے یوز کرنا ہے فلکس. اب یہاں پہ اس پورے بلاسٹ فرنس کی جو بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ویل تھاٹ ہے ہر چیز. لائم سٹون ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے, وہ ہم نے ڈالا. لائم سٹون نے آ کے ڈیکمپوز ہوا اور اس نے کیلشیم آکسائڈ بنایا. Now calcium oxide is acting as a flux. How?
calcium oxide will react with this silicon dioxide, which is found as a gang, as an impurity along with the ore, and now it will form at this temperature calcium silicate, and this calcium silicate is the slag. Secondly, calcium oxide will also react with aluminium oxide, which is another impurity found here, and so calcium aluminate will be formed as a slag. Now both of these things, calcium aluminate and calcium silicate, they will both make a layer over iron, and we call it slag. Now what will happen? Slag will form as a layer over iron. After 2 hours, 3 hours, 4 hours, we will be having what? At the bottom of this blast furnace, we will be having just beneath everything, it's a layer of iron in liquid state, and over that we will be having slag. Now this slag will make a separate layer. So you will be having two different kind of the outlets, one for iron and over that another one for slag. They will be removed and then taken into other places for further work. Now we see that what are the yield or the production. If, for example, we are having 2 kilograms of ore, how much iron will be obtained from that? 2 kilograms of ore will give how much mass or weight of iron? Okay, so that is the question. So if we use 1 kilogram of iron, if we want to get 1 kilogram of iron, we need 1 kilogram of coke, 2 kilogram of ore, 0.3 kilogram of limestone, and 1.5 kilogram of air, preheated air. So it means 2 kilogram of ore will give you 1 kilogram of iron, so it is 50% yield with respect to ore. Now the iron which we obtained is a very special kind of iron. It has a lot of impurities in it, like manganese, phosphorus, and other impurities. Carbon is also present in this iron. This iron is known as pig iron. Pig iron. What is pig iron? So pig iron is the iron that we obtain in a blast furnace. This iron is this iron pure? No, this is not pure. This has impurities. Which kind of impurities this iron has? It has carbon, it has manganese, sulfur, and phosphorus, and some other. Now, which type of iron is it? یہ آئرن ہے جو دنیا میں بڑے پیمانے پہ یوز ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں. پگ آئرن جو ہے ابھی اس میں برٹلنس ہے, ابھی یہ اسٹرانگ اور فلیکسیبل اور ڈکٹائل میلیبل آئرن نہیں ہے. اس کو ابھی پروسیسنگ کرنی ہے, اس کے اندر اور بہت کچھ پروسیس کرنے ہیں. الٹیمیٹلی دین وی ول گیٹ وہ آئرن ہمیں ملے گی جس آئرن کو ہم دائیں بائیں اپنی ماحول میں بہت بڑے پیمانے پہ دیکھتے ہیں. مگر اس آئرن کا ایک اور نام بھی ہے, دیٹ از کاسٹ آئرن. CAST, کاسٹ آئرن. Can you guess why we call it cast iron? Yes, because ابھی اس آئرن کو ہم مختلف سانچوں میں ڈھال سکتے ہیں. We can cast it, that is we can cast it into molds. تو مختلف سانچوں میں ڈھال سکتے ہیں, اس لیے اسے کہا جاتا ہے کاسٹ آئرن. تو چاہے ہم پگ آئرن کہیں یا کاسٹ آئرن کہیں, بیسیکلی اٹ از کروڈ آئرن. تو کروڈ آئرن جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہے. Now, after having learned all these reactions and process, which is this metallurgy? Electrometallurgy, hydrometallurgy, or pyrometallurgy?
you should know that pyrometallurgy means that metallurgy where we need or use high temperature, heat. Pyre mean fire, heat. Have we used electricity during all this process? No. Have we also used water as a metallurgical agent? No. So what we have used? We have used high temperature. So it is a kind of pyrometallurgy. Now, why we need such a high temperature? Because we know that Fe2O3, that is iron oxide, is a very stable substance. And what we want to do is, we want this oxygen to be removed from here. So we have to reduce. So we need reducing agent, carbon monoxide. But we also need high energy of activation. That is high energy needed to start the reaction. So that is why we need high temperature. So iron making or iron metallurgy is a kind of pyrometallurgy. So we have now got pig iron, cast iron, or you may say crude iron. What should we do with this iron so that ultimately we get good iron? Yes, that is steel making. اب ہم نے اس آئرن کو سٹیل میں کنورٹ کرنا ہے، اور وہ سٹیل یا فولاد وہ چیز ہے کہ جس نے یہ دنیا کی انسانی تہذیب کو یہ شکل دی ہوئی ہے. اس کا ڈسٹرکٹیو رول بھی ہے، اس کا کنسٹرکٹیو رول بھی ہے. یہاں پہ آپ کی دلچسپی کے لیے اگر میں یہ بتاؤں کہ قرآن پاک میں بھی لوہے کا ذکر آیا ہے، اور قرآن پاک میں ایک جگہ بلکہ لوہے کے نام پہ، الحدید کے نام پہ پوری ایک سورت ہے، اور سورتوں کے نام کس طرح ہوتے ہیں یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے لوہا پیدا کیا اور اس میں شدت ہے، طاقت ہے، فورس ہے، اور منافع للناس، لوگوں کے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں. تو اب دیکھیے قرآن پاک نے اگر کسی چیز کا ذکر کیا ہے تو اس میں دو باتیں تو فوراً ہمیں سیکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک میسج بھی ہے کہ ہم سائنس سیکھیں، سائنس پڑھیں، اور ان تمام میٹلرجیز کو سیکھیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی اور قدرت کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کو نئی سے نئی شکل میں لا کے نوع انسانی کے اور انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی مختلف شکلیں ریسرچ کر کے ڈھونڈیں. تو اسٹیل میکنگ، ہاؤ کین وی ڈو دس؟ بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آئرن میکنگ جو ابھی آپ نے دیکھا وہ تھا ریڈکشن پروسیس، دیٹ از ریڈکشن. بٹ اسٹیل میکنگ از آکسیڈیشن، اپوزٹ آف دیٹ. وائی؟ سو واٹ وی ڈو از ایکچولی کہ یہ جو ہمیں مولٹن اسٹیٹ میں یا پگھلی ہوئی حالت میں پگ آئرن ملتی ہے، ہم ایز اٹ از اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایک اور فرنس کے اندر، اسی مولٹن اسٹیٹ میں. جب یہ ایک اور فرنس میں جاتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہمارا بنیادی مقصد اصل میں دو کام کرنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوہے سے فولاد بنانا primarily there are two steps or two things that we want. دو کام ہمیں کرنے ہیں. کیا دو کام ہیں؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو امپیورٹیز ہیں ان کو برن کر کے نکال دینا ہے، کیونکہ میں نے کہا ابھی پگ آئرن میں امپیورٹیز ہیں، جیسے سلیکا ہے، جیسے فاسفورس ہے، کاربن ہے، اور بہت سی امپیورٹیز ہیں. These are the impurities there. What we have to do is we have to remove them. تو we have to thought out certain strategy، کوئی طریقہ سوچنا ہوگا. ہم اسٹیل میکنگ میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق مختلف اس میں امپیورٹیز یا انگریڈینٹس یا ایڈیٹیوز ڈالتے ہیں. کچھ اور چیزوں کو اس میں ڈالا جاتا ہے، مگر ایک ایگزیکٹ اماؤنٹس کے اندر، خاص اماؤنٹس کے اندر، جو جانی پہچانی اماؤنٹس ہیں ان کے اندر ہم ڈالیں گے. تو دو کام ہم نے کرنے ہیں. اوکے، نا ہاؤ کین وی ڈو دس؟ تو فرسٹ آف آل جب ہم پگ آئرن کو ایک اور فرنس کے اندر لے جاتے ہیں تو اس میں پاس کرتے ہیں آکسیجن.
When you pass oxygen, what will happen? Impurities burn کرکے oxides میں change ہو جائیں گی. So this is one thing that will occur there. دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم فلکس ڈالتے ہیں. فلکس کون سے ڈالیں گے, کیوں ڈالیں گے؟ تو کیوں کا جواب تو پہلے آ چکا ہے کہ اب یہ جو امپیورٹیز تھیں, مثال کے طور پہ فاسفورس تھی تو وہ برن کر کے فاسفورس آکسائڈ بن گئی ہے. اگر اس میں سلیکون تھی تو سلیکان ڈائی آکسائڈ بن گئی ہے, so on so forth. فلکس ہم کیوں ڈالیں گے؟ تاکہ فلکس ان امپیورٹی کے ساتھ ریئیکٹ کر کے ان امپیورٹی کو سلیگ کی شکل دے اور ہم اس سلیگ کو اوپر سے ڈیکینٹ کر کے اسکم کر کے نکال دیں. اور پھر آخر میں کیا کریں گے؟ آخر میں ہم اپنی مرضی کے مطابق کچھ کوانٹیٹیز دوسری چیزوں کے, کچھ ایلیمنٹس, کچھ میٹلز میں ڈالیں گے تو الٹیمیٹلی وی ول بی گیٹنگ اسٹیل. So let's see what will happen in steel making. Impurities generally are Mn, silicon, phosphorus, sulfur and carbon. So these are the impurities. Okay. Now these impurities burn to produce oxides. So Mn will react with oxygen to form MnO, manganese oxide. Similarly, if you are having silica, that will form silicon dioxide. If you have phosphorus, then it will form phosphorus oxide. Now the question is, how can we remove these oxides? So the answer is by the addition of flux. Which flux we can use? For example, if you are having silicon dioxide as the impurity, آپ کا جو آئرن ہے, پگ آئرن, اس میں امپیورٹی اگر سلیکان ڈائی آکسائڈ ہے جو جنرلی ہوتی ہے, تو اس کو ریموو کرنا ہے تو کیسے ریموو کریں؟ اس کے لیے ہم ڈالتے ہیں یا تو کیلشیم آکسائڈ یا میگنیشیم آکسائڈ. تو میگنیشیم آکسائڈ ہم نے ڈالا, میگنیشیم آکسائڈ نے ریئیکٹ کیا سلیکان ڈائی آکسائڈ سے, اینڈ واٹ وی ہیو گاٹ از میگنیشیم سیلیکیٹ. میگنیشیم silicate. So what is this? Magnesium silicate is a slag. So what will it do? This slag will do what? This slag will make a layer over the rest of the iron and we will remove it out. But if you can use calcium oxide, you can also use it. That will react and you will be getting calcium silicate. It is again a slag and will be removed. Now, if our pig iron has this phosphorus oxide, we will use calcium oxide as a flux. That we can obtain from calcium carbonate, of course, and that will change into this calcium phosphate. Calcium phosphate is a slag and that will make a layer over iron and we will remove this. This is how we remove impurities from pig iron. So, what was the second point? Yes, that is, we will add some more ingredients into pig iron so that we can convert it into steel. تو اسٹیل میں اسے کنورٹ کرنے کے لیے دو پروسیسز کی ضرورت ہے. سیکنڈ ون کیا ہے؟ سیکنڈ ون دیٹ از واٹ کائنڈ آف امپیورٹیز وی نیڈ. یہ یاد رکھیں, کاربن کے بغیر لوہا سمجھ لیجئے کچھ چیز نہیں. لوہے کو جو چیز ہارڈنیس دیتی ہے یا اس کے اندر وہ طاقت اور اسٹرینتھ پیدا کرتی ہے کہ ہم اسے طرح طرح کے کاموں میں یوز کرتے ہیں, تو اس میں بنیادی چیز کاربن کی ہے. لیکن کاربن کی ایک ایگزیکٹ اماؤنٹ ہونی چاہیے. تو یہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ یعنی صدیوں کے تجربے کے نتیجے میں کہ ہمیں کس قسم کا اسٹیل چاہیے. جس طرح کا اسٹیل ہمیں چاہیے ہوگا اس طرح کی ہمیں اس میں چیزیں ڈالنی ہیں, اور پرٹیکولرلی دی پرسنٹیج آف کاربن. On the basis of the amount of carbon in a steel, we can classify the steel into 3 kinds. 3 قسمیں ہوتی ہیں اسٹیل کی کاربن کی پرسنٹیج کی بنیاد پہ. وہ کیا 3 چیزیں؟ نمبر 1 تو یہ ہو سکتا ہے
کہ اس کے اندر کاربن کتنی ہے. جی کاربن میں بھی 0.2%. اگر 0.2% کاربن ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یہ لو کاربن اسٹیل ہے. لو کاربن اسٹیل, اٹ از مائلڈ اسٹیل اینڈ اٹ از میلیبل اینڈ ڈکٹائل. میلیبل اور ڈکٹائل یہ دو ٹرم یوز ہوتی ہیں میٹلز کے پوائنٹ آف ویو سے. میلیبل کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہیمرنگ کر کے کوٹ کے آپ شیٹس کی شکل دے سکیں, اور ڈکٹائل کا مطلب ہوتا ہے جس کی آپ وائرز بنا سکیں. تو اگر آپ کو ایسا آئرن چاہیے جس سے آپ نے تاریں بنانی ہے یا شیٹس بنانی ہے تو آپ کو اس میں 0.2% کاربن ڈالنا ہے. اس کے علاوہ میڈیم اسٹیل وہ اسٹیل ہوتا ہے جس میں 0.2 سے لے کے 0.6% کاربن پریزنٹ ہوتی ہے. یہ کاربن جب ہو تو آئرن اسٹرانگ ہوگا, اسٹرانگ آئرن. سو دیٹ از یوز فار ریلز, فار بوائلر پلیٹس ایٹسٹرا. But if we increase the content of carbon from 0.6 to 1.5 etc., now we will be having high carbon steel. That is the steel having high amount of carbon. That is a very hard iron, but it is not ductile. Ductile کا مطلب بتا چکا ہوں, یہ hard ہے, ductile نہیں ہے. اور یوز فار اسپرنگس, اسپرنگ ہوتے ہیں آئرن اسپرنگس, ان کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹولز, مختلف قسم کے ہتھیار جو کہ اوزار ہیں ان کے لیے ہتھوڑا ہے, اور ہتھوڑے سے ریلیٹڈ اور بہت سی چیزیں. کٹلری, بہت ساری جو چھری, کانٹے, چمچے, یہ تمام لوہے کی چیزیں یہ بنتی ہیں ہائی کاربن اسٹیل سے. تو کاربن کی بنیاد پہ وی کین سے کہ کاربن از ویری امپورٹینٹ ان اسٹیل. اینڈ سیکنڈلی, depending on the amount of carbon, we can have different kind of steel. Now, steels کو ہم دو اور طرح سے بھی اس کی kinds بنا سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اسٹیل کو بنانے کے دوران میں ٹمپریچرز میں کیا کیا چینجز ہم نے کی, تو دیٹ از نون ایز ہیٹ ٹریٹمنٹ. اینڈ اس کے علاوہ ہم اسٹیل میں کاربن کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایلیمنٹس اور میٹلز بھی ڈالتے ہیں. تو میٹلز میں مثال کے طور پہ بہت امپورٹنٹ میٹل جو ہے وہ کرومیم ہے. کرومیم. سو وی ول سے دیٹ ناؤ واٹ وی آر ہیونگ alloying of some metals. اسٹیل میں you are adding some metal. So chromium is generally used. So amount of carbon is important. Metal which we will use, particularly chromium. We can also use aluminium, vanadium, etc. And heat treatment, that is what kind of temperature process we will have during that. کرومیم جب ہم ڈالیں گے تو کرومیم کی اماؤنٹس ہوتی ہیں بہت, اس کی بنیاد پہ ایک پرٹیکولر کائنڈ کا آئرن اسٹیل بنتا ہے. دیٹ از نون ایز اسٹین لیس اسٹیل. So that is a stainless steel. What is this stainless steel? Okay, stainless steel is a medium steel, that is it has carbon not very high but about 0.6%. Wide variety of stainless steel. ایک ہی قسم کا stainless steel نہیں ہوتا, but we have wide variety of stainless steels. آج سائنٹسٹ نے اور جو میکینیکل انجینئرز ہیں انہوں نے یہ سیکھ لیا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں ڈالیں تو کس طرح موڈیفائی کر سکتے ہیں. تو آن دیٹ بیسس اسٹین لیس اسٹیل بھی کوئی ایک نہیں ہے, بے شمار ہیں. ان میں ایک پرٹیکولر اسٹین لیس اسٹیل دیٹ از کامن اسٹین لیس اسٹیل, اس میں کاربن از دس 0.18%, chromium is about 18%, yes, very high, and nickel is 8%. This common stainless steel is used for surgical instruments, for cutlery, etc., etc. So now we can sum up our discussion of today. And I think and I realize that today we have taken up a very important topic. That is, we have not only learned iron making and steel making. In itself, iron making and steel making is not the topic. Actually, what we want to learn is the chemistry behind that. What is the chemistry and why we need?
We need higher order thinking. So we have learned that iron is found in the form of compounds. Compounds are formed along with other impurities. So what we want to do is we have to derive carbon from that, or impurities are already there, we have to separate impurities. Then we have to carry out reduction process. So very artfully and with very wonderful techniques we have constructed the blast furnace. اس میں کیا کیا چیزیں ہم ڈالتے ہیں، وہ کیا کیا کام کرتی ہیں. الٹیمیٹلی دین what we get is pig iron, cast iron. اینڈ دین ہم نے کہا اس میں امپیورٹیز ہیں، مگر کاسٹ آئرن بہت برٹل ہے، یوں کہہ لیں کہ ہم بڑے پیمانے پہ استعمال کے قابل نہیں ہے. واٹ کین وی ڈو؟ یہاں سے کانسیپٹ آیا فولاد کا، اسٹیل کا. اسٹیل کیا ہے؟ اسٹیل آئرن ہی ہے مگر دو تبدیلیوں کے ساتھ. نمبر 1 ہم نے یہ سیکھا کہ پگ آئرن میں کچھ امپیورٹیز ہیں، ان امپیورٹیز کو علیحدہ کرنا ہے. اس کے لیے فلکس ہم نے ڈالا، ہائی ٹمپریچر یوز کیا، آکسیجن یوز کی. پلس ہم نے یہ سیکھا کہ اور کیا کیا انگریڈینٹس ہم ڈال سکتے ہیں سو دیٹ وی کین گیٹ بیٹر فارم آف اسٹیل. الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ وی لرن دیٹ واٹ ڈو یو مین بائی اسٹین لیس اسٹیل. سو وی ہیو لرنڈ لاٹ آف کیمسٹری ٹوڈے. This chemistry is very important. You see, we have learned oxidation, reduction, and we have learned what are the various chemical reactions, chemical processes that we need to convert compounds of iron into pure iron. What is oxidation? What is reduction? Why we need them? At what stage we will need oxidation? At what stage we will need reduction? Why we need very high temperature? In the blast furnace there are various zones of temperatures. Why we need that? Why we used calcium carbonate? What is the purpose behind using coke? So these are the things that I need my students to think so that they can learn the real chemistry. So we have learned a lot of chemistry, iron making, steel making, and during the steel making and iron making, lot of chemical reactions, lot of chemical processes we have learned. And we have learned what is the logic behind using these reactions and these processes. جب آپ سیکھیں آئرن میکنگ یا اسٹیل میکنگ تو ساتھ میں یہ ضرور سیکھیں کہ وہ کیا پروسیسز ہیں جو کہ اس بلاسٹ فرنس میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر جو چیزیں ہم ڈالتے ہیں وہ کیوں ڈال رہے ہیں، ان کی فلاسفی کیا ہے، اور یہ کتنا ہائی ٹمپریچر رکھ رہے ہیں، وہ کیوں رکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے دیر آر سو مینی کوشچنس. So you will learn, I hope and pray that today whatever we have learned, you will have a wonderful understanding, deep understanding, and you will learn the real chemistry behind all these processes. Thank you.